پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ فورم کا بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس، بیانات کو غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ سپاہی سالار نے خبردار کیا، کسی کو بھی بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دو ہزار 18 میں پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو بسایا۔ دہشت گردوں کو واپس لانے سے بڑی پاکستان دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم پر خوب برس پڑے۔ خطاب میں واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ افواج پاکستان نے قربانیاں دی، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کی گرین چینل کی بحالی، اوورسیز پاکستانیوں کو بلو پاسپورٹ دینے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف زرداری کا 4 روزہ دورہ چین۔ بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کے پریمیئر لی چانگ سے بھی ملاقات شیڈیول۔ صدر مملکت کا دورہ چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ملاقاتوں کے دوران سی پیک، علاقائی روابط سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ ججز نے سینیارٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس پاکستان کو بھی ججز ریپرزنٹیشن کی کاپی ارسال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کے آنے کے بعد انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے ATC اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر انتظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی منظوری سے آفس ریکارڈ جاری۔ سپریم کورٹ میں پیکا ایکٹ کے خلاف ایک اور آئینی درخواست دائر۔ بل کے شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیکا ترمیمی ایکٹ چیلنج، بل کو کالعدم قرار دینے کی اپیل۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے سچ کو سینسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بل آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر براہ راست حملہ ہے۔ زرعی ٹیکس وقت کا تقاضا تھا۔ سندھ اور بلوچستان نے زرعی ٹیکس منظور کر لیا۔ نئے سال میں مہنگائی مزید کم ہوئی ہے۔ ماہ سیام میں یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جناح اسکوائر انڈر پاسز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بولے انڈر پاسز کی تعمیر سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا اور ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوگی۔ 72 دنوں کی ریکارڈ مدت میں منصوبہ مکمل کرنے پر وزیر داخلہ کی کاوشوں کو سراہا۔ آرمی چیف کو نامعلوم خط لکھنے کا PTI کا ناکام ڈرامہ۔ خط میں آرمی چیف سے پالیسیوں پر نظر ثانی اور جوڈیشل کمیشن کی گزارش کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پہلے تو اس طرح کا کوئی خط ملا ہی نہیں۔
اسٹیبلشمنٹ واضح کر چکی ہے، کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کریں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کے نام خط اور مطالبات پر سیاسی تجزیہ کار بھی حیران، خط کو شکست کا اعتراف اور سب سے بڑا یو ٹرن قرار دے دیا، بانی سے معافی کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھا، میں نے نہ خط کو دیکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا، کہا جیل میں بانی نے خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے، بانی نے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے خط لکھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کو این آر او مانگنے کی کوشش قرار دے دیا، کہا بانی مایوس ہیں، ریلیف چاہتے ہیں، بانی بھڑکے مارنے پر نظر ثانی کر رہے ہیں، مذاکرات میں بھی یہی بات تھی کہ ہمیں این آر او دو۔ ہمارے آرمی ایکٹ جیسی سیکشن 2D کیا دنیا میں کہیں ہے؟ ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں؟ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس، کہا فوج سے باہر کوئی شخص جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ مقدمے میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی سیریز قومی ٹیم کی تیاریوں کا آج سے آغاز ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کل، جنوبی افریقہ کی ٹیم 7 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، سہ ملکی سیریز کی ٹکٹوں کی آج سے فروخت شروع ہو گئی، آن لائن ٹکٹ بھی دستیاب، فزیکل ٹکٹ بھی کوریئر کمپنی کے 8 ایکسپریس سینٹرز پر ملیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ پہلے میچ کے تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے۔ اہلیہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف 2 درخواستیں دائر، جیل حکام توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، عدالتی حکم کے باوجود بشرا بی بی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کا موقف، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو 6 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب جھوٹ بولنے سے احتیاط کریں ورنہ پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں آ جائیں گی، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی تنقید، کہا عظمہ بخاری بھول رہی ہیں، سچے منصوبوں کی جھوٹی تختیوں پر بھی پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اپنی معاشرتی علوم درست کر لیں، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا جوابی وار، بولی سعدیہ جاوید ملک کے منصوبے نکال کر دیکھ لیں، ان کے پاس مریم نواز کے منصوبوں میں کیڑے نکالنے کے سوا کچھ نہیں۔ ملک میں انسداد پولیو قومی مہم کا دوسرا روز، مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا سلسلہ جاری، انسداد پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ چین کا ٹرمپ حکومت کو کرارا جواب، امریکی درآمدات پر 15% ٹیرف عائد کر دیا۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا امریکہ سے درآمد شدہ کوئلے اور گیس مصنوعات پر 15% لیوی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ امریکی درآمد شدہ تیل اور آٹوز مصنوعات پر 10% ٹیکس لگے گا۔
اوپن اے آئی نے اپنا نیا ایجنٹ ڈیپ ریسرچ لانچ کر دیا۔ اوپن اے آئی ڈیپ ریسرچ میدان میں اتارا گیا۔ ڈیپ ریسرچ انٹرنیٹ پر گہرائی سے تحقیق کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتی ہے۔ آن لائن متن اور تصاویر کے ذریعے مہارت سے تلاش کرنے کے قابل ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے دیواروں اور گاڑیوں پر لگنے والے سولر تیار کر لیے۔ یہ سولر سلیکون پینلز کے مقابلے میں کم لاگت میں تیار، کم دھوپ اور بارش میں بھی زیادہ بجلی بناتے ہیں۔ تکنیکی خرابی یا کچھ اور؟ گوگل پر پاکستانی روپے کی قدر میں ڈرامائی اضافہ۔ گوگل پاکستانی روپے کی قیمت 37.56 سعودی ریال دکھانے لگا۔ گوگل کے مطابق امریکی ڈالر میں بھی روپے کے مقابلے میں کافی حد تک گراوٹ ہوئی ہے۔ خبردار، زیادہ منافع کا لالچ آپ کو کنگال کر سکتا ہے۔ فراڈ کرنے والوں نے گوگل پلے اسٹور پر اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو کمپنی سے متعلق ہزاروں جعلی ایپس پھیلا رکھی ہیں۔ ماہرین کا مجموعی طور پر 17 کروڑ روپے کے نقصان کا دعویٰ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 3 مقدمات درج کر لیے۔ رحیم یار خان کے گاؤں میں گولڈن اور سلور پلے بٹن کی بھرمار۔ ہر شخص یوٹیوبر بن گیا، ماہانہ لاکھوں روپے کمانے لگے۔ پاکستانی ڈراموں نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ڈرامہ سیریز تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ ہندی، بنگالی، ترکیہ اور کورین سیریز کے بعد اب پاکستانی ڈرامہ بھی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن ناظرین میں مقبول۔ راکھی ساونت، تو ان سے میں نے ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ ہندو مت میں یا مسلم مت میں کہیں پہ تمہارا کوئی نکاح تو نہیں ہے؟ میں اپنی قبلہ والدہ صاحبہ سے پوچھ لوں گا اگر انہوں نے اجازت دی۔ اب چونکہ ان کا حکم ہے تو ایک تو جو نکاح کرنا ہے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے۔ میری والدہ اجازت دیں تو میں راکھی ساونت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی قوی نے بھارتی اداکارہ راکھی ساونت سے شادی کرنے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ کہا وہ ان سے ایک سوال کریں گے کہ کہیں وہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہیں۔